دنیا کے اندر کچھ رشتے ایسے بھی ہیں کہ جن کی محبت بے مثال ہے. ان میں سے باپ کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے. یہ محبتیں اتنی عزیز ہیں انسان کو کہ جن کی مثال نہیں ملتی، اور انہی محبتوں کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیمانڈ فرما لی. ان محبتوں سے زیادہ اپنی محبت کی ڈیمانڈ فرمائی کہ جن کی محبت میں شک نہیں کیا جا سکتا. فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، اپنے آپ سے بڑھ کے، کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کے میں محمد سے محبت نہ کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سب سے پہلے اس بات کا عملی جامہ اگر کسی نے پہنایا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جو حضور کی قربتوں میں رہنے والے تھے. انہوں نے ان محبتوں کو حبیب کی محبت پر وار دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے والد کو زور سے تھپڑ دے مارا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد محترم سیدنا حضرت ابو قحافہ، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برا بھلا کہا. تو جب نازیبہ کلمات کہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے منہ پر تھپڑ دے مارا. یہ واقعہ حضور کو سنایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کریم نبی تھے، سراپا رحمت تھے، اور اپنی نگاہ نبوت سے تک رہے تھے کہ ابو قحافہ ایمان لے کے آئے گا. تو فرمایا کہ تیرا باپ تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میری حالت یہ ہو گئی تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو آپ کی محبت میں اپنے والد کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتا. کہ آپ کو انہوں نے برا بھلا کیوں کہا، نازیبہ کلمات کیوں استعمال کیے. تو باپ کی محبت کو بھی حضور کی محبت پر وار دیا. اب ماں کی محبت بڑی عظیم محبت ہوتی ہے. جناب سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کے آئے تھے تو ان کی والدہ نے کہا اے سعد واپس پلٹا، اگر تو واپس نہیں آئے گا تو میں تیرے سامنے جان دے دوں گی. اب ماں کہے بیٹے کو کہ میں تیرے سامنے مر رہی ہوں، اس بیٹے کے دل پہ کیا گزرے گی. اے سعد اس نبی کا کلمہ چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، اس کے دین کو چھوڑ دے، واپس پلٹا، اگر تو واپس نہ آیا تو دیکھ لینا میں تیرے سامنے جان دے. اب چونکہ ان کی محبت کامل تھی، ان کی محبت صادق تھی، ان کی محبت اعلیٰ تھی، سعد بن ابی وقاص نے جو ایمان افروز جواب دیا وہ سماعت کریں. انہوں نے کہا کہ لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء. اے میری ماں، تو بات یہ کرتی ہے کہ تیرے سامنے میں جان دے دوں گی، واپس پلٹا. اگر تجھے اللہ نے 1000 جانے دی ہوتی، اللہ نے 1000 جانے دی ہوتی اور ہر مرتبہ مرنے پر تو یہ مجھے وارننگ دیتی اور دھمکی دیتی، اب بھی واپس پلٹا، تیرے پاس موقع ہے، اب بھی واپس پلٹا، تیرے پاس موقع ہے، اب بھی واپس پلٹا، تیرے پاس موقع ہے، وگرنہ تیرے سامنے میں جان دے دوں گی. اے میری ماں سن لے، میں تیرا 1000 مرتبہ اپنے سامنے مرنا تو گوارا کر سکتا تھا، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اس نبی کو نہیں چھوڑتا. تیرا اپنے سامنے 1000 مرتبہ مرنا تو گوارا کر سکتا تھا، لیکن حضور کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، حضور کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، حضور کے اوپر لائے ہوئے ایمان کو ترک نہیں کر سکتا تھا، امام الانبیاء کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. اب پھر باپ کی محبت کے بعد ماں کی محبت، پھر ماں کی محبت کے بعد اولاد کی محبت. سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر
وہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھے رضی اللہ عنہ، تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ دوران جنگ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، تو میں نے باپ سمجھ کے معاف کر دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو یہ کہتا ہے کہ حالت جنگ میں تیری تلوار کے نیچے آیا تھا، سو تو نے معاف کر دیا، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو فرمایا بیٹا سمجھ کے نہیں بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیری گردن تیرے در سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو میرے حبیب کے مخالف آیا ہوگا۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ جنگ بدر ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مخالف سمت اس کا بیٹا کھڑا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جنگ شروع ہوگی، ایک ایک جائے گا، دو دو جائیں گے، تین تین، پھر دست بدست جنگ شروع ہو جائے گی، آپ مجھے اجازت دیں، مخالف سمت میرا بیٹا کھڑا ہے، سب سے پہلے میں اس کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں لا کے کیوں؟ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا جنگ بدر کے اندر کہ صحابہ کرام نے کائنات کا ہر رشتہ، عزیز سے عزیز کا رشتہ مصطفیٰ کی محبتوں پر وار دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی مثالیں کہ بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا حضور کی محبت پر۔ تو زمانے کو بتایا کہ حضور کی محبت ایسی محبت ہے کہ جب تک تم کائنات کی ہر عزیز محبت اور پیارے سے پیارے رشتے کو حضور کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو فرمایا تم سرے سے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان انسان کا تب ہوتا ہے جب انسان کائنات سے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کسی بھی نازیبا لفظ کا سماعت کرنا ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا، بلکہ ایمان والوں کی غیرت ایمانی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلقہ چیز جو نسبت والی چیز ہے اسے برا کہے، اس کا بدلہ لے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کو لو قال لنال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعیب یکفر، حضور کے جوتے کو حقارت کی نگاہ سے یہ کہہ دے کہ چھوٹا جوتا ہے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک یا حضور کے کوئی بندہ کہہ دے حقارت کی نگاہ سے کہ حضور کے کپڑے مبارک میلے ہیں، اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اور جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اور آپ کے قوانین کو اور اسلام کو اور حضور کے قانون کو کہے کالا قانون، کیا خیال ہے اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ تو کائنات میں ایک ہی محبت ہمارے پاس اور ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے اور وہ محبت مصطفیٰ ہے۔